بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کسی انسان کو اچھے اور کسی کو برے گھر میں پیدا کرتا ہے۔ برے لوگوں کے گھر نیکوکار پیدا کر دیتا ہے اور اچھے لوگوں کے گھر برے لوگوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ ایسی ہی مثال قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی گمراہ رہیں، جبکہ اس کے برعکس تاریخ کے ظالم ترین شخص فرعون کی بیوی کی مثال ہے، جنہیں اللہ پاک نے جنت کی اعلیٰ ترین خواتین میں شمار کیا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حاما کی ہے۔ ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ کے حکم سے انکار کیا، جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ہر وقت اچھے اور نیک کاموں سے روکوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل میں شریک تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو اسی ابلیس کے پڑپوتے حاما کی ہے، جس کا ذکر ہمیں بے شمار صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ بہت سی احادیث کے مطابق حاما نے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیا، نبیوں کی نگرانی میں آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاما پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بزرگ آیا۔ اس نے رسول اللہ کو سلام پیش کیا۔ اس کی آواز عجیب سی تھی۔ رسول اللہ نے اس بزرگ سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا محمد، میرا نام حاما بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حاما نے بتایا، یا محمد، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا، مجھے ساری سمجھ بوجھ تھی۔ میں لوگوں کی چیزیں اٹھا لیا کرتا تھا، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا تھا اور برے کاموں کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو نیک کاموں سے بھٹکاتا رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم بہت ہی برے ہو۔ حاما نے کہا، اے محمد، مجھے ایسا نہ کہے، میں توبہ استغفار کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد میں رہا کرتا تھا، میں ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے حضرت نوح سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے کہ خون میں شریک ہے، کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق جو بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ حاما کہتا ہے، پھر میں نے نبی نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق 2 رکعت نوافل ادا کیے تو حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آ کر کہنے لگے، حاما، سر اٹھا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے اور میری ملاقات حضرت یوسف اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ سے تورات کا علم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو حضرت عیسیٰ کو ملے تو حضرت عیسیٰ کو میرا سلام کہنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ نے مجھ سے کہا، تم میرا سلام حضرت محمد کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حاما نے کہا، میں حضرت عیسیٰ کا سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے پیش ہوا ہوں۔ حضور اکرم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حاما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ تو حاما نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ نے مجھے انجیل سکھائی، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کتاب قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو 10 صورتیں سکھائیں اور فرمایا، اے حاما، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم وفات پا گئے تو پھر ہمیں حاما کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین اپنی کتاب لقط المرجان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حاما ابلیس کا پڑپوتا جنت میں ہے۔